جی السلام علیکم وعلیکم السلام. بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک. چلیں اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ربنا زدنا علما عملا فہما وتقوا، آمین یا رب العالمین. جی بچوں، تو آج ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے شیطان کا تعارف. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بارے میں ہم ساری زندگی جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے، دن میں کریں رات میں کریں یا اللہ تعالیٰ کی قدرتی نشانیاں گنیں یا غور و فکر کریں وہ کم ہے، وہ ساری زندگی ہمیں کرتے ہی رہنا ہے. لیکن ہم لوگ کو شیطان کے بارے میں بھی تھوڑا سا نو ہاؤ ہونا چاہیے، کیا نالج ہم لوگ کو ہونا چاہیے. شیطان کا تعارف ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کس سے بنا ہے اور وہ کیسے حملے کرتا ہے اور ہم نے اس کے حملوں سے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ جو شیطان ہے وہ ایک تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی وہ جن ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے وہ بنا کس سے ہے؟ وہ نار یعنی آگ سے بنا ہے، یعنی اور آگ کی بھی لپٹ سے. آگ کی لپٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آگ جب کوئی کینڈل جل رہی ہے تو اس کے سب سے اوپر جو دھوئیں سے پہلے بالکل بلو سے کلر کا ایک بالکل لپٹ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایک کچی سی آگ جو ہوتی ہے اس کو لپٹ کہتے ہیں، آگ کی لپٹ. ٹھیک ہے، اور شیطان کا ایک نام ابلیس ہے جس کا مطلب ہے جیلس ہوا ہوا. ٹھیک ہے، اور ایک اس کا جو نام ہے وہ بیسیکلی جو اس کا اصل نام ہے وہ ہے عزازیل. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں بے جان چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو جاندار چیزیں ہیں اس میں جو فرشتے، انسان، جن، حیوانات یعنی جانور، پرندے وغیرہ وہ سب شامل ہیں. تو اس میں بھی دو چیزوں کی تقسیم اس طریقے سے ہے کہ ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو ویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. ویزیبل ورلڈ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے ہمیں جانور بھی نظر آتے ہیں، ہمیں انسان بھی نظر آتے ہیں. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے اور جن. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کر لیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو اور جنوں کو بھی مطلب بنا لیا تھا، تو جب زمین پر خلافت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے انسانوں کو چنا نا کہ زمین پر جو خلیفہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کا نائب بنے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اتنا بڑا ایک طرح سے انعام دیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے اعلان کر دیا کہ یہ خلافت انسان کو ملے گی، تو فرشتوں نے اتنا تو ضرور کہا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے تو اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے جن بھی بنائے تھے زمین پر، ان کو بھی بھجوایا تھا، لیکن جنہوں نے بھی زمین پہ جا کر اتنا فساد اور اتنی سرکشی کی اور فتنہ فساد کیا، تو اب اگر آپ نے انسان کو زمین پر پھر سے بسایا اور خلافت اس کو دی، تو وہ تو پھر وہ بھی یہاں زمین پر فساد ہی مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو کہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اب فرشتوں کو ظاہر ہے کسی اس طرح کی بات پہ تو بالکل بھی ان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ آگے سے کوئی سوال کریں یا مزید خدا نہ سا آرگومنٹ کریں، کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سننا ہے اور اس کو بجا لانا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ سو کہہ دیا. لیکن انسانوں اور جنوں کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اختیار سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راستہ بتا دیا کہ بھئی دو راستے ہیں، اب اس میں سے ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک دوسرے مختلف راستوں کی طرف جاتا ہے راستہ، یعنی ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ایک سیدھا راستہ جنت کی طرف. تو جو جس کی طرف چلے گا وہ اسی طریقے سے اپنی جنت یا جہنم کما لے گا. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، اور آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں 7 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہوا اس کو. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا نا کہ سب آدم کے آگے، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہوں، تو سب کے سب ایک دم سے سجدہ ریز ہو گئے. لیکن جو شیطان جو کہ اپنی اس ٹائم پہ اتنی زیادہ عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی ٹیم میں آ چکا تھا، فرشتوں کی دنیا میں آ کے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اس نے اس وقت سرکشی کی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جس کام کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اعزاز ملا تھا نا کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو چکا تھا،
اس نے اس پوائنٹ پہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتے ایک دم سے حضرت آدم کے آگے سجدہ رز ہوئے، اور وہ سجدہ رز کیوں ہوئے تھے؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، یعنی انہوں نے صرف مین بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننا تھا. لیکن شیطان نے اس بات کو کیسے لیا کہ جی میں تو اس سے بہتر تھا، تو میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں کیسے اس کے آگے سجدہ کروں، میں نہیں کر رہا. یعنی کہ اس نے اس بات کو مقدم نہیں رکھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور مجھے ہر حال میں کرنا ہے. اور جس بات کی وجہ سے اس کو اتنا اعزاز ملا ہوا تھا کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں تھا، لیکن وہ اس ٹائم پہ اس نے سرکشی کر دی. ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی سرکشی کی وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا، اس نے تکبر اور حسد کیا. جی تو دیکھیں شیطان نے جب حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے کہا نا کہ میں تو آدم علیہ السلام کو نہیں کروں گا سجدہ، آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ملعون قرار دے دیا اور اسے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو عزازیل نے کہا کہ اللہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے صرف مہلت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات مان لی اور اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس قیامت تک کے لیے مہلت ہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فرشتے بھی تھے وہیں پہ سب موجود، اور یہ ایک عزازیل بھی تھا. لیکن عزازیل نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا تو اس لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے. حالانکہ اس کو پتہ تھا وہ اس جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اس کا بھی فرض تھا کہ وہ حکم مانتا. لیکن چونکہ اس کے اندر ایک خود اختیاری کی ایک صلاحیت دی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دی ہوئی تھی نا، اختیار دیا ہوا تھا، تو اس چیز کی وجہ سے اس وقت اس نے اپنا وہ فیصلہ کیا، اور اختیاری فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اس طریقے سے کہہ دیا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور اس نے حسد اور تکبر کر لیا، اور اس کی وجہ سے وہ لعنت زدہ قرار ہو گیا. ٹھیک ہے، روحانی بیماری. تو بچے یہاں آپ لوگ کے لیے یہ لیسن ہے کہ آپ نے حسد اور تکبر جیسی جو روحانی بیماریاں نا، ان سے بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دے دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جب مہلت دے دی تو اس نے پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا. اس نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کی اس ساری مخلوق کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. یعنی اس نے ایک طرح سے چیلنج کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو جتنی بھی اولاد ہے ان سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. اور میں ان کی سیدھی راہ میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی سیدھی راہ تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم کا راستہ صرف قرآن کا راستہ ہے، قرآن کی طرف لے کے جا. تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے یہ اولاد آدم کو بھٹکا کے رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، اور میں ان پر حملہ آور ہوں گا. کہاں سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. تو دیکھیں اس نے یہ اپنی بتا دی کہ میں، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ان سب پر حملہ آور ہوں گا، لیکن میرے اس حملے سے صرف وہ لوگ بچ پائیں گے جن کو یا اللہ تم نے خود چنا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص مخلص کردہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا ہوگا، یا ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام جو لینے ہوں گے خلافت کے لیے خاص چنا ہوگا، تو وہ قیامت تک کے لیے ایسے شیطان کے ان حملوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ شیطان کی جو افواج ہیں ان میں کون کون شامل ہے. یعنی شیطان جو عزازیل ہے نا، اس کو تو قیامت تک کے لیے مہلت ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو شیطان، دیکھیں شیطان کی ٹیم میں جن ہے، جو سرکش جن ہے نا، جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں، جو دوسرا گروہ شیطان کی ٹیم میں شامل ہے نا، وہ آپ لوگ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے مسلمان لیکن منافق. ٹھیک ہے، منافق پہ بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایک خاص ویڈیو بناؤں گی کہ منافق سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں، بہت سارے پوائنٹس جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے تو تاکہ ہم لوگ کو چیک پوائنٹ ملے کہ ہم لوگ منافق لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں. ان میں سے 2-4 آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خاص طور پر منافق لوگ وہ جو کسی ایک بندے کے سامنے کسی اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے کسی اور طرح سے، یا پھر وہ بیسیکلی وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جادوگر ہوں یا جو گناہ جاریہ پھیلانے والے، جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، ایسے کام کرنے والے لوگ، یا ریاکار دکھاوا کرنے والے، جو جھوٹے بد دیانت لوگ، وعدہ خلافی کرنے والے، یہ سب منافقین کی اقسام میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم منافق کی لسٹ میں نہ ہوں، کیونکہ اگر ہم منافق کی لسٹ میں فال کرتے ہوں گے تو اٹ مینس کہ ہم آٹومیٹیکلی شیطان کی جماعت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اس سے بچا کے رکھے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان جو ہے وہ حملہ آور کیسے ہوتا ہے ہم لوگوں پہ. شیطان کا طریقہ کیا ہے جو ہم لوگوں پہ کس طریقے سے وار کرتا ہے. جب ایک انسان جو ہے، جب اس کے دل میں خیال آتا ہے نا، جب کوئی خیال آتا ہے نا انسان کے دل میں، اور وہ آتے ہی چلا جاتا ہے،
تو اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اچانک سے خیال آیا اور وہ چلا گیا، اور اس خیال کو جو کہ آتے ہی چلا گیا اس کو عربک میں خاطرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی خیال کو دل میں جگہ دے دی اور وہ پھر آپ کو بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وسوسہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس وسوسے سے جان چھڑانی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس وسوسے سے بچ جائیں، اور وہ بچنا کیسے ہے؟ اذکار کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس وسوسے سے بھی نہیں بچتے تو پھر وہی بات، وہی برائی والی بات، چاہے وہ آپ کسی سے جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں یا کسی میں لڑائی ڈلوانا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسی بری سوچ جو ایسا پہلے آپ کے دل آپ کے ذہن میں خیال آیا، پھر وہ وسوسہ بنا، وسوسہ کے بعد جب آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا اللہ کا ذکر کر کے تو وہ پھر آپ کی سوچ بن جاتی ہے، پھر وہ آپ کی فکر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس چیز سے بھی جان نہیں چھڑائی اللہ کا ذکر کر کے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کا ارادہ بننے لگ جاتی ہے، وہی برائی کی بات۔ جب وہ ارادہ بھی، اگر آپ نے اس ارادے پہ بھی قابو نہیں کیا تو اس کے بعد وہ نیت بن جاتی ہے، یعنی انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گا، یعنی اس کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے اس نیت سے بھی جان چھڑانی ہے تو آپ نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کس طریقے سے کرنا ہے؟ یعنی آپ نے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کہہ کے کر سکتے ہیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں تو یہ کہ جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس نیت سے بھی جان نہیں چھڑائی تو وہ آپ کا عزم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس عزم جو کہ آپ نے، جو آپ کے اتنے سارے سٹیپس کے بعد عزم بن جاتا ہے، وہی بات، وہی برائی والی بات، اگر آپ نے اس چیز سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کی زبان پہ وہ چیزیں جاری ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی انسان کے منہ سے جھوٹ بھی نکلنے لگ جاتا ہے، فحش باتیں بھی نکلنے لگ جاتی ہیں، یا پھر وہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات گوسپنگ کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے منہ سے الفاظ بھی نکال لیے تب بھی آپ اس چیز پہ یہاں پہ اپنے آپ کو روک لیں، اس برائی سے بچ جائیں۔ وہ بھی کیسے بچنا ہے کہ آپ اپنے وہی جو غلط بات منہ سے نکال رہے ہیں اس کی جگہ آپ اذکار کی طرف دل لگا لیں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کر لیں، یا توبہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے منہ سے بھی بات نکل گئی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا خیال جو ہے وہ زبان تک جب کھلے عام آنے لگ جائے، اگر آپ نے اس سے بھی چھٹکارا نہیں حاصل کیا تو وہی بات جو ہے اس کے بعد عمل کا ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے آپ کا عمل اور آپ کا رویہ بن جاتا ہے، یعنی وہی چیز آپ کی زندگی کا زاویہ بننے لگ جاتی ہے اور آپ کو وہ غلط عمل غلط بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ غلط عمل جو ہے نا وہ جب انسان اگر غلط عمل کر بھی دے تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ مومن کے اس عمل کو لکھنے سے فرشتوں کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی 6 گھڑیوں تک، 6 گھڑیوں 7 کا مطلب ہے کوئی 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھڑیاں بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابھی اس کو مت لکھو۔ فرشتے قلم لے کر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بندہ واپس پلٹ آئے، شاید وہ بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے، کچھ بھی اس طرح کی بات اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ اس کے دل میں وہ بات آ جائے اور وہ واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں سے کہ آپ نے اس کی یہ بات، اس کی یہ برائی لکھنی ہی نہیں جو اس کے منہ سے نکل گئی ہے، یا اس سے یہ عمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس عمل کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا تو وہ بات اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور جب کوئی بات عادت بن جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بار بار ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس لیے پھر اس کے لیے بھی صرف پھر وہی بات کہ انسان کو کرنا کیا ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، بار بار نفل ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے، آپ نے سچی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن میں اس پہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے مجھے توفیق دینی ہے، مجھے ہمت دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کے دل میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس ٹائم پہ یہ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کے دل میں ابھی بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دیں گے یا مجھے بھٹکنے سے بچا لیں گے۔ تو دیکھیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، دیکھو اگر اسی طرح اس بندے نے اگر 60-70 سال بھی گناہ کیے ہوئے ہوں گے نا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے گناہ کرنے کے لیے اس کو 60-70 سال دوبارہ نیکیاں کرے گا تو وہ بدلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے جب ایک سچی توبہ کر لی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی وہ 60-70 سال کے گناہ ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے، ٹھیک
ٹھیک ہے. یہ تو ایک دم سے اس کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک انعام ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنے سال گناہ کیے، لیکن اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اس نے سوچا کہ میں آئندہ کبھی اس طرف نہیں آؤں گا، یعنی کہ دوبارہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا، چاہے وہ ایک کافر سے ہی کوئی مسلمان بنے، اور پھر اس کے بعد تو وہ ظاہر ہے کافروں نے تو سارے زندگی گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے سب گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو ان کی سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اور جب انسان کی وہ عادت بھی وہ انسان اپنی عادت سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا، نہ ہی اس سے نوافل ادا ہوتے ہیں، نہ ہی اس سے سچی توبہ کی جاتی ہے، تو اس کے اس فطرت کے بعد یہ 10واں سٹیپ ہے کہ وہ انسان پھر اس عادت کے بعد 10واں سٹیپ ہے کہ وہ بات اس انسان کی فطرت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز انسان کی فطرت بن جاتی ہے نا، تو اس کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے کہ فطرت انسان کی نہیں بدلتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، پیشانی اپنی زمین پر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا انسان وہ لگتا ہے جو سجدے میں گر گرائے یا سجدے میں رو پڑے. تو اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اپنا سربسجود رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں پر حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نا شیطان کے شر سے بچا کے رکھے، جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عدن میں اپنا دیدار نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. جی بچے تو کوسچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں؟ یس. ٹھیک ہے. عبد الرحمن آپ بتائیں شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ آپ سے. آگ سے یا نار سے بنا ہوا ہے؟ اور جو عبداللہ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم شیطان کے حملے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اذکار کے ذریعے، یعنی اعوذ باللہ اونچی آواز میں ٹھیک سے بتاؤ. استغفر اللہ، لا حول ولا یا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ جو انسان یہ پڑھتا ہے اسے شیطان ایک دم بھاگ جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس جیلس ہونا. جیلس ہوا، جیلس کیا ہوا، جیلس ہوا. اچھا یہ شیطان کا نام کیا اصل نام؟ عزازیل ہے. ویری گڈ. اچھا عبداللہ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر انسان سے غلط عمل ہو بھی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اس کے سارے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شاباش. تو عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں گے شیطان کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں. جی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. لیکن دیکھیں ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ کے عرش کی طرف ایسے اپنے ہاتھ اس طرح سے اٹھا کے دعا مانگے تو دعا ہماری تقدیر بھی بدل سکتی ہے اور ہمیں شیطان کے حملوں سے بھی بچا سکتی ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہتھیار ہے مومن کا. ٹھیک ہے. اچھا اب عبداللہ آپ مجھے بتاؤ شیطان کی ٹیم میں شامل اس کی جماعت میں کون لوگ کس طرح کون ہے اس کی فوج میں؟ اور جن اور منافق. جی جو سرکش جن بھوت ہے وہ اور منافق لوگ جو ہیں وہ سب شیطان کی جماعت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے انسان پہ؟ انسان کے دل میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. ہاں جی. شیطان جو ہے وہ اس کا اب تک کا جو یعنی کہ اس کا سب سے بڑا حملہ ہے نا، وہ پہلے تو انسان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ اچھا یہ پہاڑ کس نے بنایا ہے. انسان سوچے گا اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ پھر شیطان اس کے دل میں ڈالے گا اچھا یہ سورج کس نے بنائے ہیں، یہ دیکھو نا اتنا اچھا چاند کس نے بنایا ہے. یعنی ایسی ایسی چیزیں ڈالے گا. جب وہ ہم لوگ اتنی ساری چیزیں گن لیں گے یا سوچیں گے نہیں یہ تو اللہ نے بنایا، تو پھر اینڈ پہ اس کے انسان کے دل میں یہ بات ڈالے گا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا. تو یہی شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ متشابہات جو ایسی چیزیں نا جن میں ڈاؤٹس ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہم لوگوں کو ٹھیک سے نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں پہ غلط جو سوالات آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بھٹک سکتے ہیں، شیطان اس چیز پر حملہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حملوں سے بچائے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، مخلص بندوں میں شامل کرے اور شیطان کے شر سے بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. اور باقی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ہمارے سننے والوں کو اگر ہم لوگ کی بات، ہم لوگ کا میسج پہنچانا پسند آئے تو
Like, share and subscribe. بلغني ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. Indeed.